پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں غریب بچوں پر کیا گزری، جو بچے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ترس رہے تھے، جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ہو سکے تو ایک لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی جاوید نام کے ایک شخص کی ہے۔ جاوید نے اپنے گھر رمضان میں افطاری کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو افطار پر بلوایا۔ گھر میں افطار کی تیاریاں چل رہی تھی۔ یہ کہانی جاوید خود بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، افطاری کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ اور کتنی بار کہیں گے؟ کیا کبھی کمی بیشی رہی ہے کہ آپ اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی تو اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج تک آپ کے دوست تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ دوست احباب ہیں تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی۔ بیوی نے روح افزا کی بوتل دودھ میں ڈالتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، شورما، کباب، زردہ، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ کھجور آپ نے بھی منگوا لی ہے، بس اب پھل فروٹ کاٹنا باقی ہے۔ آپ ذرا میری مدد کر دینا، ٹائم ذرا کم بچا ہے۔ یہ سن کر جاوید کہتا ہے کہ میں نے چھری لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پھل فروٹ کاٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں تیاری کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ اتنے میں دوست اور رشتہ داروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوشی خوشی کھانے لگے۔ اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام افضل ہے، وہ نبید کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے نبید یار، تھوڑا کم ہی کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور ہنسی مذاق کے ساتھ لذیذ کھانوں کا مزہ لینے لگے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو سب لوگ یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے کہ جزاک اللہ، بہت مزہ آیا۔ میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا، میں نے ٹنکی کھولی۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی۔ بچی کہہ رہی تھی کہ امی، اب تو سب لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار بھی نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ جاوید کہتا ہے کہ یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کے 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ دیوار سے کسی کی اجازت کے بغیر جھانکنا غلط بات ہے، پھر بھی دیوار سے جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی، اپنی امی سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی۔ جاوید بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر پتھر جیسا بن گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو اچانک نظریں مجھ پر پڑ گئی۔ میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے کھانا کھانے کی ضد کر رہی ہے۔ جاوید کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہے،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوست افطاری کرتے وقت بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ، یہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ جاوید بتاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اور اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی طرح تیزی سے باہر کی طرف لپکا تو بیوی کہنے لگی کہ ارے ارے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے، آرام سے جائیے، آخر کیا ہوا ہے۔ بیوی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا اور اس بچی کی باتیں اور اس عورت کے آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن میں تیزی سے تقریباً 10 منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچے نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان تلے رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرا کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھائے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انکل۔ جاوید بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور مارکیٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوتے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون سا آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی تھی، جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ جاوید کہتا ہے کہ گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے کہ جو میں نے اب تک اس بات سے غافل تھا۔ دوستو، ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کا کام کیا ہے۔ یقیناً کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری طرف سے مستحق تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی بھائی کو مال و دولت کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، ان کو چاہیے کہ کم سے کم رمضان جیسی مقدس مہینے میں ہی ان کا خیال رکھ لیا کرے۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے
تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرے۔ یہ بہت ہی زیادہ نیکی کا کام ہے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور مذہب اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔